أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کس طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سعادت مندوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب بدبختوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا تو شرمندہ و رسوا ہو کر کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی اور مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور اپنا اعمال نامہ پڑھتے وقت مجھے یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی، میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا اور وہ ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سب زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج ہو کر رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اس پر اسے پرو دو۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر اسے زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ خذوہ فغلوہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا کہ تم اپنے رب عز و جل کے اس نافرمان کو پکڑ لو، پھر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھ دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو تاکہ اس کی جزا اس کے گناہ کے مطابق ہو، پھر ایسی زنجیر کو جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ہے اس میں اس طرح داخل کرو جیسے کسی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
जहन्नम से हमें हर मुसलमान को नजात अता फरमाए, आमीन। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा, तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज और क़ारीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।